بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ عبدالرزاق۔ کل سے ساحل ادیم صاحب کی گفتگو اور ان کے معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس پورے معاملے میں 3 آدمیوں پر تنقید ہو رہی ہے، ایک ساحل ادیم صاحب پر، ایک خلیل الرحمان قمر صاحب پر، اور ایک ان خاتون پر جنہوں نے ساحل ادیم سے معافی مانگنے کا کہا، ان کے کمنٹس پر۔ اس وقت گفتگو صرف ساحل ادیم صاحب کے معاملے کو لے کر کرنا مقصود ہے۔ ساحل ادیم صاحب نے جو فگرز پیش کیے کہ پاکستان کے اندر جاہل خواتین کی تعداد 95% وغیرہ وغیرہ، مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے یہ فگرز کہاں سے لیے اور یہ فگرز درست ہیں یا غلط۔ اس وقت مقصد ساحل ادیم صاحب کی فگرز کو نہیں بلکہ ان کے طرز عمل اور گفتگو کے انداز کو لے کر کچھ باتیں عرض کرنا مقصد ہے۔ ساحل ادیم صاحب اپنے آپ کو ایک اسلامی اسکالر کے طور پر سامنے لے کر آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اسلامی اسکالر یعنی داعی اور مبلغ۔ تو یہ جو اسلامی اسکالر ہیں جو اپنے گفتگو میں اسلام کا درس دیتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، یہ جو داعیانہ گفتگو ہوتی ہے، اس داعیانہ گفتگو کے کچھ آداب ہیں۔ بنیادی طور پر ساحل ادیم صاحب سے یہاں چند غلطیاں ہوئیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ انہوں نے اس موقع پر جو طرز تکلم اور طرز گفتگو اختیار کیا وہ اسلام کے طریقہ تعلیم سے اور طریقہ تبلیغ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ انہوں نے خواتین کو براہ راست جاہل کہا اور اس کے فگرز پیش کیے۔ تو یہ جو طریقہ گفتگو کا انداز اور طریقہ تھا یہ شاید درست نہیں تھا۔ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو، کسی کو اسلام کی طرف دعوت دو، دین کی طرف دعوت دو، تو تمہاری گفتگو حکیمانہ ہونی چاہیے اور حکمت اور بصیرت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہونی چاہیے۔ حکمت میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی اس بات کا تجزیہ کرے کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، اور اگر سوچ و بچار کے بعد یہ بات ذہن میں آئے کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے تو پھر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھے یہ بات کس پیرائے میں کہنی چاہیے، گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، جملوں کا چناؤ اور گفتگو کا انداز درست ہو۔ تو دعوت میں اور دوسرے کو دین کی طرف بلانے میں قرآن نے جو ترتیب بیان کی ہے اس میں موعظہ حسنہ بعد میں ہے، حکمت پہلے ہے، اور حکمت میں اپنی گفتگو اور گفتگو کا انداز، اس کے الفاظ، جملوں کا چناؤ، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد جب آدمی گفتگو کرے تو وہ گفتگو دوسرے کو دین کے قریب کرنے والی ہو، دوسرے کو دین سے بیزار کرنے والی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک معاملہ ہوا اس خاتون کی طرف سے معافی مانگنے کے مطالبے کا، اس موقع پر بھی ساحل ادیم صاحب سے ایک چوک ہوئی، ایک غلطی ہوئی۔ جب معاملہ تنقید اور بحث و مباحثے کا تھا تو ساحل ادیم صاحب کو یہ پورا معاملہ بڑے احسن طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جب کبھی دوسرے کے ساتھ کسی بات پر اختلاف کی نوبت آ جائے اور تم اپنا نقطۂ نظر کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو تو ایسے موقع پر اس کو احسن انداز میں جواب دینے کی کوشش کرو، یعنی بات کو مارنا اور پھینکنے کی بجائے اس کو دلائل کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، جب اس انداز میں گفتگو ہوگی اور اس انداز میں کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی،
اس کا نتیجہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ اگر گفتگو کرنے والے دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو اس انداز گفتگو سے، اس نرم پہلو کی وجہ سے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور جو غلطی ساحل ادیم صاحب سے بھی ہوئی کہ انہوں نے اس موقع پر اس خاتون کو سمجھانے کی بجائے غصے کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ اس کے منہ پر اس کو جاہل کہا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے طریقہ تعلیم اور طریقہ تبلیغ سے مناسبت نہیں رکھتی۔ اس لیے ساحل ادیم صاحب کو اس پورے معاملے میں اپنی غلطیوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں، آئندہ بھی اس طرح کے مواقع ساحل ادیم صاحب کو ملیں گے کہ جب ان کو ایک بڑے پیمانے پر ایک بڑے ٹی وی چینل پر گفتگو کا موقع مل رہا ہے، ان کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنے معاملے میں اصلاح، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس میں اصلاح کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں اس کے پاس جا کر اور ان کے سرداروں کے پاس جا کر نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ نرم انداز میں گفتگو کرنے کی وجہ سے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ تو اس لیے ساحل ادیم صاحب سے جو اس موقع پر بنیادی طور پر داعیانہ آداب اور تقاضوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ جو سارا معاملہ بنا، ساحل ادیم صاحب کو چاہیے کہ آئندہ ایسی چیزوں میں خیال کریں اور گفتگو کے پہلو، گفتگو کے انداز تخاطب اور حکمت و بصیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں، تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، نہ کہ لوگ دین سے بیزار ہوں۔